بحیثیت قوم ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ سچے دل سے توبہ کر کے رب کے مخلص نہیں ہو جاتے تو یہ عذاب نہیں ٹلے گا، یہ دن آتے رہیں گے۔ یہ تھوڑے بدترین دن ہیں کہ ایک شخص اپنی بیٹی کو یونیورسٹی میں چھوڑ کر کے آتا ہے، 2 گھنٹے کے بعد اس کو فون آتا ہے کہ بیٹی کی لاش اٹھا کے لے جاؤ۔ کیا اس لیے تقدیر نے چنوائے تھے تن کے، بن جائے نشیمن تو کوئی آگ لگا دے۔ اس لیے پاکستان تو نہیں بنایا تھا۔ آج ہم اس ملک میں جو حالات دیکھ رہے ہیں یہ انسان کے گرنے کی مثال ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اور انسان کی رسوائی کی مثالیں۔ صاحب آؤ ہم اچھے انسان بنیں، اور اچھا انسان وہی ہے جو اچھا مسلمان بنے، زندگی کو نیکی کا جمال دیں اور اللہ اس کے رسول کی راہوں پہ آ جائیں، اپنے رب کے حضور جھک جائیں۔ آج اس وطن عزیز میں جو لا الہ الا اللہ کی سربلندی کے لیے بنایا گیا تھا، حالت یہ ہے کہ ہم مسجد میں نماز بھی پڑھنا ہو، یہاں قرآن کا درس بھی دینا ہو تو باہر گن مین کھڑے کرنے پڑتے ہیں۔ سوچنے والی بات ہے، یہ کوئی چھوٹی آزمائش تو نہیں ہے۔ یہ ہم کہاں رہ رہے ہیں؟ ہندوؤں کے دیش میں رہ رہے ہیں یا عیسائیوں کے وطن میں رہ رہے ہیں؟ سارے کلمہ پڑھنے والے، اور مجھے ان لوگوں کی بے شرمی پہ بھی حیرت ہے کہ جو اب بھی ان لوگوں کی حمایت میں ہیں اور ان سے ایک مسلکی تعلق جوڑ کر کے جو ان سے محبت کی پینگیں بڑھا رہے ہیں اور جو ہے وہ ان کے خلاف فوج کے آپریشن کی مخالفت کر رہے ہیں۔ انہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آتی کلا یہ انسان ہو سکتے ہیں جو انسانوں کے اندر گھس کر کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے اندر بم بلاسٹ کرتے ہیں اور ان کے جسموں کی بوٹیاں دیواروں کے ساتھ چپک جاتی ہیں۔ یہ کہاں کی انسانیت ہے اور یہ کہاں کا دین ہے؟ جنگ موتا جاتے ہوئے تو حضور نے حکم دیا تھا اپنے صحابہ کو کہ تم نے کھڑی ہوئی فصلوں کو بھی نہیں اجاڑنا، تم نے تو درختوں کو بھی نہیں توڑنا ہے، اس کی شاخوں کو بھی نہیں توڑنا۔ شجر سایہ دار کے نیچے بول و براز کرنے سے منع فرمایا شریعت نے کہ کسی گزرتے مسافر کو وہاں رکنا پڑا تو اس کو بدبو سے تعفن سے تکلیف ہوگی۔ یہ اسلام کا مزاج ہے۔ بھولے کتے کو بھی مارنا ہے تو ایاکم والمثلہ ولو بالقلب العقور، حکم دیا اس کی شکل نہ بگاڑنا، اس کتے کی شکل نہ بگاڑنا، مارنا ضرور چونکہ وہ انسان کے لیے ضرر رساں ہے، لیکن اس کی شکل نہ بگاڑنا اس لیے کہ اس کی شکل تمہارے رب نے بنائی ہے، اور تم نے انسانوں کو قبروں سے نکال کر کے چراہوں میں لٹکایا اور ان کی تذلیل کی، اور اس کو تم انسانیت قرار دے رہے ہو۔ اور کتنی بد نصیبی ہے، کچھ لوگ آج بھی ان کی پشت پہ کھڑے ہیں، ان سے توقع وابستہ رکھے ہوئے ہیں کہ شاید وہ ہماری مدد کریں گے اور ہماری مخصوص فکر کی ترویج کا سبب بنیں گے۔ جب دلائل کی زبان نہ ہو، نظریے میں صداقتیں نہ ہو، تو پھر انسان ایسے ہوچے ہتھ کنڈے اختیار کیا کرتا ہے۔ جب صداقت انسان کے پاس موجود ہو تو پھر اس کو جو ہے ایسے ہوچے ہتھ کنڈے اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو سیدھا کہتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ۔